السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ جی میری طرف سے آپ سب کو ہیپی نیو ایئر۔ تو جی آج کا ہمارا ولاگ سٹارٹ ہوا ہے سبز چائے سے، اور مرحا میری گودی میں ہے کیونکہ مرحا کی 3-4 دن سے طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ تو فرال کی بھی طبیعت خراب ہے لیکن ماشاءاللہ وہ اب پہلے سے بہتر ہے، لیکن مرحا تو توبہ، میں دعا کرتی ہوتی ہوں مرحا بیمار نہ ہو، مرحا بیمار ہو جل ڈال دیتی ہے بندے کو۔ تو جناب یہ میں سبز چائے بنا رہی تھی آج، تو کافی دنوں بعد میں نے بنائی ہے، ایون کہ سردیاں جب سے سٹارٹ ہوئی ہیں یہ پہلی دفعہ ہی بنائی ہے میں نے سبز چائے۔ مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو میرے ہسبینڈ آئے تھے تو میں نے کہا چلیں اب آپ مرحا کو پکڑے میں تھوڑی دیر چائے پی لوں، لیکن مرحا کسی کے پاس نہیں تھی جا رہی۔ تو پھر جی جناب ہم نے ناشتہ کیا بچوں نے صبح، یہ صبح کے دن کا ولاگ ہے۔ تو جی یہ صبح ناشتہ کیا، پراٹھے بنا لیے، ساتھ شامی بنا لیے، ساتھ بچے میرے پاس ہوتے ہیں اور میں ان کے پاس ہی بیٹھ کے ناشتہ بنا لیتی ہوں۔ تو یہ فرال کو میں نے بس ڈانٹ ڈپٹ کے بٹھایا ہے پڑھنے کے لیے۔ تو یہ میں نے ساتھ اپنی چائے بنا لی، ساتھ ساتھ چائے پیوں گی، ساتھ ساتھ فرال کو پڑھاؤں گی، ساتھ مرحا کو دیکھوں گی۔ تو بس یہ جی ہمارے گھر اچانک سے ولاگ سٹارٹ ہو گئے، یہ دعوت سٹارٹ ہو گئی۔ آج میں بہت زیادہ سردی میں بیٹھ کے ولاگ ایڈٹ کر رہی ہوں، اتنی زیادہ سردی ہے، میں دوسرے روم میں آئی ہوئی ہوں، تو میری زبان پہ مت جائیے گا کیونکہ میری فل باڈی شیورنگ ہو رہی ہے اس ٹائم مجھے۔ تو جناب یہ جی ولاگ سٹارٹ ہو گیا ہے دعوت کا۔ تو میں نے چکن منگوا لیا تھا، اس کا قیمہ بنا لیا، اور جناب اس کے بنا لیے کباب۔ اگر آپ کو کباب کے سالن کی ریسیپی چاہیے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا، میں آپ کے لیے وہ لے کر آؤں گی۔ ساتھ ہی میں نے مندی بنانی رکھ دی کیونکہ 2 گھنٹے پہلے مجھے پتہ چلا کہ ہمارے گھر گیسٹ آ رہے ہیں، اور گیسٹ اور کوئی نہیں میرے ماں باپ تھے، اور بہنیں میری آگے یہاں پر تھیں کیونکہ میرے ساتھ وہ کام کروا رہی تھیں۔ تو ایک نے بچے پکڑے ہوئے تھے اور میں اور میری چھوٹی بہن کام کر رہے تھے۔ تو جناب یہ میں نے مسالہ، اس میں مندی مسالہ بس ڈالا تھا، جلدی میں بس میں بنا رہی تھی، تھوڑا بہت ریکارڈ ہو رہا تھا، تھوڑا بہت مس ہو رہا تھا، اور پتہ نہیں کیا میں کر رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو جناب میں نے چکن لے لیا، اس میں مندی کا مسالہ ڈالا، ساتھ 1 چمچ آئل ڈالا، ساتھ سرکہ ڈالا، تو بس اس کو میں نے میرینیٹ ہونے رکھ دیا، اور 5 منٹ بعد میں نے اس کو پکنے رکھ دیا دہی ڈال کے۔ تو جناب یہ میں نے اپنی بہن کو بولا تم پیزے بناؤ اور ساتھ کوفتے کا سالن بنا لو، کباب کا سالن جو تھا، اور میں مندی بناتی ہوں، ساتھ چاول بوائل کرتی ہوں، اور ساتھ میں جناب رشین سیلڈ بنا لیتے ہیں۔ تو رشین سیلڈ کیا بنانا، میری اتنی مت بجی ہوئی تھی، سب بچے بھی بیمار تھے، مجھے کچھ سمجھ نہیں تھی آ رہی۔ ابھی میرے پیرنٹس نے اسی لیے اچانک کا بولا کہ یہ کچھ کرے گی نہیں، لیکن مجھے تو تھا کہ پہلی دفعہ ہے تو بری بات ہے کہ حال ہی میں ایسے ہی جو ہے نا انہیں ٹرہا دوں۔ تو میں نے پھر ڈنر کا ارینج کر لیا، ساتھ جی تکے کباب آ گئے تھے، ساتھ میں کباب کا سالن تھا، اور سالن ایک ہی تھا، اور پلاؤ کی بھی ایک ہی ڈش تھی، تو اسی لیے پھر ساتھ تھوڑا سا پیزے بنا لیے تھے۔ اور گجریلا ایک دن پہلے پچھلے میرے ولاگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں گجریلا بنا رہی ہوں، گجریلا نہیں گاجر کا حلوہ، تو میں نے جناب یہ گاجر کا حلوہ بھی ساتھ رکھ دیا تھا۔ ایک دن پہلے کا شکر میں نے اللہ کا ادا کیا کہ میں نے بنا کے رکھا ہوا تھا۔ میری عادت ہے میں پہلے ہی کچھ نہ کچھ لینتھی کام جو ہوتا ہے بنا کے رکھ دیتی ہوں، فریزر میں رکھ دیتی ہوں یا فریج میں رکھ دیتی ہوں، تاکہ کوئی بھی اچانک آئے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ اور اس ٹائم اتنی مت بجی ہوئی تھی میری کہ میں نے جو ہے نا مکرونی سیلڈ جو بنانا تھا، رشین سیلڈ بنانا تھا، مکرونی اور مٹر بوائل کر کے رکھے تھے، اور چکن بھی شیڈر ہوا پڑا تھا، اور میں نے جو ہے نا سرو کے ٹائم پہ میں نے وہ بنایا ہی نہیں ہے۔ تو جناب بس ان کے آگے بس 2-3 ڈشز رکھ کے، تو شکر ہے دعوت کھانا سب کو پسند آ گیا، جتنا جلدی کھانا بنایا تھا نا، مجھے امید نہیں تھی کہ اتنا اچھا کھانا بنے گا اور سب کو پسند بھی آئے گا۔ تو جناب باقی میں نے ان کو جو ہے ساتھ میں ان کے آگے رکھ دیا، تو پھر بس یہ ٹاپنگ کا سامان ہے سارا پیزے کی، ساتھ ساتھ میں کرتی جا رہی تھی ولاگ، جو بس تھوڑا بہت بنتا جا رہا تھا۔ ساتھ ہی میں نے اپنی بہن کو بولا برتن بھی دھو کے جاؤ، پھر وہ برتن بھی دھو کر گئی، اور میں نے بس ان کو ڈرائی کیا ہے اور میں نے کیبنٹ میں لگا دیا ہے۔ بس آج کل سردیوں میں تو میں کہتی ہوں بچے بالکل نہ بیمار ہوں، بہت مشکل ہو جاتا ہے، اپنی بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور ساتھ بچوں کو سنبھالتے ایسے لگتا ہے خود ہی بیمار ہو گئے ہیں، نہ کھانے کی ہوش نہ پینے کی ہوش ہوتی ہے، اور سردی اتنی زیادہ ہے توبہ۔ تو اب تو بچوں کی چھٹیاں بھی بڑھ گئی ہیں،
تو جناب بس اگر آپ کے گھر جلدی سے کوئی مہمان آنے ہوں تو آپ کو جلدی جلدی کچھ پکانا ہو تو سب سے بیسٹ ہے آپ کباب بنا لو، اور دیکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں۔ کباب بنا کے فریز کر لیا کریں، بس آپ نے مٹیریل ریڈی کرنا ہو گریوی، اور اس کے اندر مسالے یہ کباب ڈال دینے ہوتے ہیں آپ نے۔ تو یہ جی کچن میرا نیٹ اینڈ کلین ہو گیا تھا۔ وہ جی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے چاول کا توڑا اور آٹے کا توڑا، اور جناب فروٹس تھے، ایپل، بنانا اور اورنجز تھے، ساتھ بچوں کے لیے لیز اور یہ بسکٹس وغیرہ کے ڈبے تھے، ساتھ جی میرا فرال کا ڈریس تھا، مرحا کا ڈریس تھا، میرا ڈریس تھا۔ میرا ڈریس تو میں نے ہینگ کر لیا تھا، تو گتے میں سے صرف آپ کو ڈریس کی نا پکچر ہی دکھا سکتی ہوں اس ٹائم پہ یہ ہے۔ اور میرے ہسبینڈ کا تو ٹیلر کے پاس اسٹچ ہونا بھی چلا گیا۔ یہ وہ کیک لے کر آئے تھے ساتھ، وہ ہم نے یہی کاٹ کے میں نے اور مرحا نے کاٹ لیا، کیونکہ فرال تو 8 بجے کی 7:30 کی سو گئی ہوئی تھی۔ اس کے بابا شادی پر گئے تھے، اس شادی پر وہ تیار بیٹھی تھی اور وہ اس سے پہلے ہی سو گئی۔ تو جناب یہ بید بھی ہم نے کھائی، پھر صبح اٹھ کے اس کو میں نے بید دی۔ تو بس یہ ناشتہ شاشتہ کیا ہم نے۔ یہ اگلے دن کا ولاگ ہے۔ تو ساتھ ہی فرال کو پڑھانے کے لیے میں نے رکھ دیا تھا، بٹھا دیا تھا، ساتھ ساتھ میں نے چائے پی تھی اپنی۔ تو بس یہ میری چھوٹا سا ولاگ تھا آج کا، جو بس میں نے ایسے ہی بنا دی ہے۔ اور اگلے دن جی ہم نے صبح ہوئی تو میں نے آلو اور شملہ مرچ بنا لی ہے، یہ بہت ایزیلی بن جاتی ہے، اس کے لیے اتنا کوئی نہیں کرنا پڑتا۔ آلو اور شملہ مرچ کو فرائی کر لو، اور جناب ایک میڈیم سائز کا پیاز لے لو، ٹماٹر لے لو، اور اس میں سپائسز ایڈ کر لو، اور شملہ مرچ اور آلو کو اس میں ایڈ کر دو، اور 2 گھونٹ پانی ڈال کے دم دے دو۔ دم کے بعد کھولو تو جی آپ کی ہنڈیا ریڈی، اور اس کو پراٹھے کے ساتھ کھاؤ۔ مجھے تو پراٹھا کھانا بہت پسند ہے، لیکن میں کوشش آج کل کر رہی ہوں کہ تھوڑا سا نا ویٹ کم کروں اپنا، تو میں نا آج کل پھلکا ہی کھا رہی ہوں۔ تو بس یہ تھا میرا چھوٹا سا ولاگ۔ آج کل جو ہے نا سردی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور بچوں کے ساتھ ولاگنگ اور بچوں کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے۔ تو جناب بس یہ کیپسیکم جو باقی بچ گئی تھی، اس کو میں نے کاٹ کے تو بس فریز کر لوں گی اس طرح۔ زپ لاک بیگ میں فریز کر لو تو نا ایک دوسرے کی اسمیل نہیں چیزوں کی نا نہیں جاتی ہے۔ یہ بس میری ریڈی تھی، اور چپاتی کے ساتھ ہم نے کھا لیا تھا۔ امید ہے کہ میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ اچھا لگا تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔